والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحميد الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر ہم نے قرآن کو، درس قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ وہ زمانے میں دکھایا ہوتا. میری تقریر طبیعت یار کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر طبیعت یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے میں کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میرے معزز و مکرم محتشم مولانا تاج الدین صاحب قبلہ اور معزز علماء اکرام اور جتنے بھی حاضرین یہاں پر، نوجوانان ملت و بزرگان قوم ملت اور میری معزز خواتین مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کی سعادت نصیب فرمائی. یہ میرے لیے خوش بختی کی، سعادت مندی کی بات ہے کہ میں مسجد خدا میں کچھ باتیں ہدایتاً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. آپ مسجد خدا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اتنے معزز علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے ہدایت کے راستے لے کر جائیں، ہدایت کے گل لے کر جائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں گلستان کے، چمنستان کے پھول آپ کی زندگی میں بہتے ہوئے نظر آئے، اور آپ مرے بھی تو آپ کو دنیا یاد رکھے، آپ کے نام پر دنیا اشک رشک کرتے رہے. تو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق ہدایت عطا فرمائے. میرے معزز بزرگ اور دوستو، آج ہم یہاں پر تاخیرات کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ تاخیرات کس کو کہتے ہیں، تاخیرات میں بیٹھنے کا فضیلت اور درجہ کیا ہے. آپ کو میں زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو کیے بغیر مختصراً جو ہمارے مولانا ابو بکر صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز میں آپ کے سامنے کافی دلچسپ اور پرمغز مواد آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، کہ میں مولانا سے ایک خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر میں اگر تھوڑا اسپیڈ کم کر لیں تو شاید کہ لوگوں کو تھوڑا اور مزید لطف بھی آ جائے اور کافی لوگوں کو اس میں جو ہے لذت بھی محسوس ہو اور اس کو سمجھنے کی اور آسانیاں پیدا ہو سکے. میری خواہش آپ کے سامنے. جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں جو ہے حضرت مواد جو پیش کر رہے تھے اپنا کافی پرمغز تھا. اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے میں، کیونکہ حضرت جو ہے مجھے نائب کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں 15 منٹ کا وقفہ زیادہ لیے بغیر میں بات کو مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے معزز بزرگ اور دوستوں، میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرماتے ہیں
यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। आपने भी सुना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यंगर्स, जो हजरत बता रहे थे नौजवानों की क्या जिम्मेदारियां हैं। नौजवान एक कैपिटल है कौम का, एक सरमाया है। अगर नौजवान दुरुस्त है तो फिर उसकी कौम दुरुस्त होगी, अगर नौजवान बिगड़ गए तो फिर उसकी कौम भी ज़वाल में आ गई। ये हकीकत भी है। आज हमारे नौजवानों को कमजोर करने के लिए जो ऊपर से नस्ल कशी की जो प्लानिंग मंसूबाबंदी जो है, मैं उसमें से चंद नुक्ते आपके सामने गोशे गुजार रखूंगा। आज हमारे नौजवान बहुत सारे जो ज़वाल इन्हिताब का शिकार बने हुए। मैं भी एक नौजवान हूँ, मेरी भी तबीयत आप जैसी है, आपकी तबीयत भी मेरी जैसी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं हकीकत से वाकिफ हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आप तक मेरी हकीकत को पहचानना, आपको हकीकत तक आपको समझाना बताना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि हालात हाजिरा में नौजवान सबसे कीमती सरमाया है। जैसा कि पूरी बिल्डिंग की ये जो दीवार है, ये दीवार का मेन सेंटर में यहाँ पर घड़ी लगाई गई। इस मेन जो सेंटर, हालांकि पूरी दीवार चाहे तो यहां भी लगा सकते, वहां भी लगा सकते, लेकिन दरमियान में लगाया गया। तो इसी तरह जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी का दरमियानी पॉइंट ये नौजवानी। ये नौजवानी सही है, ये जवानी पन सही है, तो फिर ये भी कामयाब है, फिर वो भी कामयाब। मतलब पिछली जिंदगी भी कामयाब, आने वाली जिंदगी भी कामयाब। कुरान मजीद का एक लफ्ज मैंने, एक आयत का हिस्सा मैंने आपके सामने किया, अर्ज किया यअलमु सिर्रकुम। हमारे नौजवानों के अंदर जो कमजोरी लाई जा रही है, जो कमजोर किया जा रहा है, वो तीन चीजों के खिलवाड़ की वजह से। हजरत इजाजत है तो मैं ज़बान छोटी है, लेकिन बातें आप शायद इंसान को, आज नस्ल को, हमारे कौम मिल्लत को, मुसलमानियत को और इस्लाम को बंद करने के लिए ना वो लोग ना तलवारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना चेहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना लब कुशाई के जरिए कब सामने वाले को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि जो आज दुनिया, जो इंसान की नस्ल कशी जो की जा रही है, वो तीन जरिए से, मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको बात कर रहा हूं, वो तीन चीजों के जरिए से है। क्योंकि अगर मालूम है दुनिया को ये मुसलमान क्या है, ये उसका ईमान क्या है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। आज 20% मुसलमानों के सामने 80% खौफ क्यों खाए हुए हैं? इसलिए कि वो लोगों को 80% लोगों को मालूम है कि ये 20% एक हो जाए और इनके अंदर जो ईमानी ताकत है वो एक हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर ये 80% कुछ काम आएगा। उनके अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर की मजबूती, उनके अंदर की कमजोरी मालूम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर कैसे कैसे जानिसाब थे। आज मस्जिद अक्सा की हालत और अबतरी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानिसार जब फलस्तीन को फतह करने के लिए जब जानिसारों का काफिला लेकर जब खिलाफ मुकाबले में खड़े हो गए, तो जब चलती रही, लड़ाई चलती रही, ईमानी ताकत अल्लाह से ऐसे तलवारें तेज होती रही कि नौजवान मुसलमान जो सिपाह सालारों की तरह थे, उनकी तलवारों के जर में अगर कोई आ जाता तो एक साथ कई गर्दनें उड़ा दी थी, कई गर्दनें एक साथ कट जाती थी। तो सामने वालों ने देखा कि इनकी तलवारों में ताकत कहां से, इनके अंदर वो ताकत कहां से पैदा हो रही है? इनको ना तलवारों की जोर का, इनको कोई इनकी तलवारों पे कोई जोर की हिम्मत है, ना इनकी जान की कोई परवाह है। बगैर जान की परवाह किए, बगैर तलवारों की जोर पर ये
سوچنے کی تھی. ماہرین جو خلاف جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حالانکہ تعداد میں کوانٹٹی میں کم ہے, کوانٹٹی میں مسلمان کم ہے, لیکن ان کے اندر کوالٹی بہت زیادہ ہے. یہ کہاں سے پیدا ہو گئی, یہ کہاں سے مضبوطی آ گئی؟ تو جب ان کے ماہرین نے سروے کیا, تبصرہ کیا, جائزہ لیا, معاینہ کیا, تو دیکھا کہ ان کے اندر جو چیز ہے وہ ایمان ہے. ان کے اندر نہ ان کے بازوؤں کی کوئی ان کے پاس گارنٹی ہے, نہ ان کے جان کی کوئی ان کے پاس گارنٹی ہے, نہ ان کے دولت کی کوئی ان کی گارنٹی ہے, نہ ان کے کوئی اور چیز کی گارنٹی ہے. اگر ان کو طاقت ملتی ہے, ان کو قوت ملتی ہے, ان کو جان بازی ملتی ہے, ان کو بہادری ملتی ہے, تو ایک چیز ہے وہ ایمان ہے. اب ایمان کو ختم کرنا ہے, ضرورت ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سامنے والوں کی گردن کتنی بول کے کاٹیں گے, کتنی تلواریں استعمال کریں گے. اب لڑنا ہے, حاصل کرنا ہے, جنگ جیتنا ہے, تو کرنا کیسے؟ اب ان کے اندر کی ایمانی مضبوطی کو ختم کرو. اب ختم کرنے کے لیے جو پلاننگ بنائی گئی, آج یہ زمانے میں 2024 میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کنٹریاں, مسلم ممالک اس زد میں بہت زیادہ آئی ہوئی. وہ 3 چیزیں ہیں صاحب, وہ 3 چیزیں آپ ذرا اپنے خود کی لائف میں دیکھ لیجئے کہ میں ان 3 چیزوں میں ملوث ہوں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, اگر ہیں تو اللہ کی پناہ آپ اس سے محفوظ رکھیے, کوشش کیجئے. سب سے پہلا ایمان کو کمزور کرنے کے لیے پورنوگرافی. مسجد میں بیٹھ کر نہیں بولنا چاہیے, لیکن اصلاح کے لیے بولنے کی اجازت ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, 3 پوائنٹ آپ کی بات سامنے عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج نوجوان ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ تاخ راتوں میں نیندوں کو قربان کر کے مسجدوں کو سامنے بیٹھنا, مسجدوں کے احاطے میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننا, یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ نے آپ کو یہ جوانی کی حالت میں, یہ جوانی کی حالت میں اللہ نے آپ کو مسجدوں میں آنے کی توفیق دی ہے. اللہ کا شکر ادا. تو آپ دیکھیے جو 3 پوائنٹ ہے اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ پورنوگرافی, جس کو کہتے ہیں جنسی مریض, جنسی مرض کی جو بیماری ہے. یہ آج اتنی عام ہو گئی ہے, اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ ماں باپ کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر کی ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جو پالیسیاں جو بنائی گئی, میرے علم کے مطابق بتا رہا ہوں, جو پالیسیاں بنائی گئی وہ 3. اس میں سے سب سے پہلی پالیسی یہ ہے کہ بچے کی ایمان کو کمزور کس طرح کیا جائے, خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو توڑنا ہے. بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے, جو ایمانی مضبوطی ہے, جو ایمانی قوت ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. وہ ٹوٹتا کس سے ہے؟ وہ گناہوں سے ٹوٹتا, وہ اللہ کی دور, اللہ کی مسجدوں کی دوری سے ٹوٹتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے ٹوٹتا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے جنسانی مرض میں مبتلا ہونے سے ٹوٹتا ہے, اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرنے سے ٹوٹتا ہے. سب سے بڑی جو بیماری جو لاحق کی گئی, یہ پوری دنیا اس کا شکار ہے, خاص کر مسلمان اس کا شکار ہے. آپ کو بتاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں پھر بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آج آپ گوگل میں جا کر سروے کر لیجئے, گوگل میں آپ سروے کر لیجئے, مسلمان کنٹری میں پاکستان نمبر 1 پر ہے پورنوگرافی دیکھتے. اللہ کی پناہ, مسلمان کنٹری ہے, مسلم ممالک ہے, پوری مسلم بادشاہت ہے, پھر بھی گندے فلم جو دیکھ رہے ہیں مسلمان لوگ ہیں, غیر مسلم نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. چھوٹا بچے کے دماغ میں آج 10 سال سے پہلے کا بچہ لو کی گر میں آ گیا. آج اتنا ایمان کو کمزور کر دیا گیا ہے, بچے کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیا گیا ہے. آج 10 کلاس بھی اس کی نہیں ہوتی, لیکن 8 کلاس میں بچیوں کو دیکھنا شروع کر. یہ آج ہماری نوجوانی کی حالت ہے, یہ ہمارے کلچر کی حالت ہے, سوسائٹی کی حالت ہے. میرے عزیز بزرگ اور دوستو, اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو معافی چاہتا ہوں. حقیقت یہ بات ہے کہ آج ہم لوگ ایمان کی طرف توجہ نہیں دیتے. آج میں سوچتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں اچھا ہوں,
میرے پاس جیب میں پیسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سکسیسفل ہوں. میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گھر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف سیٹل ہو گئی. یہ آپ کی لائف سیٹل ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یعلم سرکم وجہرکم, لوگوں تمہارا ظاہر بھی اللہ جانتا ہے, تمہارا باطن بھی اللہ جانتا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اچھے کپڑے پہن لیے, کوئی عالم ہے, کوئی بڑی داڑھی چھوڑ لیا تو وہ امام ہے تو جنتی ہے, کوئی مفتی ہے تو وہ جنتی ہے, کوئی داڑھی نہیں چھوڑا ہوا ہے تو وہ دوزخی ہے. نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں رہو, اندر کی دل کو پاک رکھو. تمہارا یہ پاک تو پھر دنیا بھی پاک ہے, پھر آخرت بھی پاک ہے, تمہاری زندگی پاک ہے. سب سے پہلی یہ دین کو, ہماری زندگی کو برباد کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی گئی وہ 3 چیزوں کی ہے. جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب اس ڈیروں میں نوجوان سپاہ سالار آرام کر رہے تھے, وہاں پر بڑے بڑے پورنوگرافی کے پکچرز بنائے گئے. پکچرز یعنی گندی فلم, مطلب گندی تصویریں, عورتوں کے بغیر کپڑوں کے برہنہ عورتوں کی تصویریں بنائی گئی. حالانکہ آج کی جیسی ہسٹری نہیں, بلکہ اس زمانے کی اچھی سی اچھی خوبصورت فوٹوز بنائی گئی اور وہاں پر عورتوں کو ننگے خیموں کے اندر بھیجا گیا. اس وقت کی حالت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر یہ نوجوان کمزور ہو گئے تو پھر ہم جنگ جیت گئے, اگر یہ کمزور نہیں ہے تو پھر ہم دن سال بھر جنگ لڑتے رہے تو پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے نوجوانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ نوجوانوں کا جو ذہن ہے وہ ذہن بہت منتشر ہوتا ہے, عورتوں کی طرف سب سے زیادہ اٹریکٹو ہوتا ہے, اس لیے عورتوں کو ان کے پاس بھیج دیا گیا. عورتیں برہنہ عورتوں کو خیموں میں بھیج دیا گیا. شروعات تو ایسا کیا گیا کہ گندی تصویروں کے ذریعے ان کے ذہنوں کو بدلایا گیا, پھر اس کے بعد ان کو خیموں سے نکالا گیا, نوجوان سپاہ سالاروں کو. اس کے بعد جنگلوں کی احاطے میں عورتیں, ننگی عورتیں ان کے ساتھ ملتی رہی. تو یہ جب نوجوان جب ایک عورت کو دیکھتا ہے تو کیسے بھی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, فطرتاً شیطان اور نفس اس کو اس کی طرف راغب کر دیتا. تو اس وقت سے اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ نوجوان جو ہے جنگ سے نکلتے رہے, صلاح الدین ایوبی ہارتے. یہ حالت ابتر ہوتی گئی. تو آج بھی اس جنگ کے ذریعے, اس پالیسی کے ذریعے آج بھی نوجوانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دنیا جو کمزور ہو رہی ہے, آج جو ہمارا مسلمان نوجوان کمزور ہو رہا ہے, سینہ چوڑا ہے, طاقت میں بازو میں طاقت ہے, لڑ سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے, دماغ لگا سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے, بڑا فلسفی بن سکتا ہے, بڑا ماہر بن سکتا ہے, بڑا سب کچھ بن سکتا ہے, لیکن اس کا دماغ اور اس کا ذہن اس میں لگا دیا, پریکٹیکل ہے, اس میں لگا دیا گیا. آج 1-1 بجے تک, رات کے 2-2, 3-3 بجے تک ہمارے نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے, مختلف گیموں کے ذریعے ہو یا پھر مختلف گانوں کے ذریعے ہو یا مختلف فلموں کے ذریعے ہو. آج انڈسٹری کو بڑھا دیا گیا, اس میں ایسے ریٹس دیے گئے, اس میں ایسے پیسے, اس میں کاسٹ بڑھا دیے گئے کہ لوگ, ہمارے مسلمان بچے بچیاں ہر جگہ جاتی ہیں تو پھر ریل لیتی ہے, نکالتے ہیں, ڈالتے ہیں. کیا مطلب اس کا ریل نکالنے کا؟ میرے ویورز بڑھیں گے, میرے سبسکرائبر بڑھیں گے, اگر یہ بڑھے تو مجھے پیسے آئیں گے. یہ پرابلم. شوہر کے ساتھ بازو ہے, ہاتھ ڈال کے ریل نکال رہی ہے, بتا رہی کہ مجھے سبسکرائب کرو, میرے چینل کو شیئر کرو تاکہ مجھے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے میرے پیسے آئیں. پیسوں کی وجہ سے ایمان بیچ رہے ہیں. آپ صرف ایمان نہیں بیچ رہے ہیں بلکہ آپ کی خود کی زندگی کو آپ جہنم کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. میرے معزز بزرگ اور دوستو, بولنے کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں لیکن سمجھنے کے لیے 2 لفظ کافی. الفاظ ہزاروں کی ضرورت نہیں, سمجھنے کے لیے 2 لفظ کافی ہیں. اگر آپ کی زندگی بدلتی 2 لفظوں سے ہے تو وہ پوری 1000 تقریروں سے بہتر ہے. تو میرے معزز بزرگوں اور دوستوں, خاص کر میری نوجوان میں ماں بہنوں, آپ بھی میری بات کو سن رہے ہیں, آواز کو سن رہے ہیں, اپنے اللہ کے واسطے, اللہ کی خاطر, اپنی زندگی کو کامیابی بنانے کے لیے, اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے
آپ یہ فلم آپ یہ فون سے دور رہیں, جتنا ہو سکے آپ اپنے فون سے دور رہیں, کیونکہ اس میں 1 یا 2% اچھائی کی آپ نظر آئے گی, 98% 99% آپ کو برائی نظر آئے گی. آپ نعت سننے کے لیے یوٹیوب نکالتے ہیں, 10 چیزیں اس میں گندے آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں ہر چیز برائی ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے, ہر چیز اچھی ہے, لیکن سب سے زیادہ اس میں برائی ڈالی جاتی ہے. کیونکہ اس برائی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اچھے فلم نکالے تو اتنا ریٹ نہیں آئے گا, اتنا کاسٹ نہیں ملے گا, اتنا پرائز نہیں ملے گا, اتنے کروڑوں روپے نہیں کمائیں گے جتنا ایک چھوٹی 5 منٹ کی کلپ گندے فلم نکالنے سے نکلتی ہے. آپ میرے سے زیادہ تجربے کار, آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے. تو بہرحال میں بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو ان چیزوں میں برباد نہ کریں. یہ پورنوگرافی, یہ گندی فحش چیزیں, یہ برائیاں, یہ آپ کی مقصد کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی. یہ آپ کے لیے پلاننگ ہے, پری پلاننگ آپ کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بنائی گئی. اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو ایک اور ایک بات بتا دیتا ہوں, زیادہ وقت شکریہ. اس سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم سے ایک مادہ نکلتا ہے, ایک مادہ نکلتا ہے. جب یہ مادہ نکلتے رہتا تو آپ ابھی 25 سال کے بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اندر 40 سال کی کمزوری آ جاتی ہے. آج ڈاکٹر کے پاس پیسے کیوں ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹل کیوں کھولے ہوئے ہیں, آج ہر ایک پرابلم, جینیٹک پرابلم ہے, آپ سیکشول پرابلم ہے, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کیوں کھولے ہوئے ہیں, یہ پرابلم کیوں ہے. آج نوجوان لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں, شادی دیر سے بھی کرتے ہیں تو یہ شیطانی حرکتوں میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ 25 یا 30 سال میں شادی کرتا ہے تو بچے پیدا ہونے کی پرابلم ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک قطرہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. آپ کی مادہ منویہ جو سپرم ہوتا ہے, آپ کے ایک قطرے میں اللہ نے اتنا پاور رکھا ہے کہ یہ ڈاکٹر ماہرین, طبیب ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک قطرے کے ذریعے 2.5 لاکھ نسل پیدا کی جاتی ہے. ایک قطرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک قطرے میں اتنا پاور رکھا ہے کہ وہ ایک قطرہ اگر استعمال کرتا جائے تو اس سے 2.5 لاکھ نسلیں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ کہاں ختم کر رہے ہیں, آپ پشت زنی کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں, اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں, اپنے چہرے کو نور کو برباد کر رہے ہیں. آپ کے اندر اتنی افلاسی آ گئی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو دل نہیں بولتا کہیں جانے کے لیے, کمانے کے لیے دل نہیں بولتا, کچھ کھانے کے لیے دل نہیں بولتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان گندگیوں سے اٹک ہو چکے ہیں, آپ ایسے اڈکٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے نکلنا آپ کا دل نہیں بولتا, جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان اصل مقصد ہٹ گیا. یہ برائی کا مقصد ہمارا بنتے جا رہا ہے. دوسری بات آپ کو عرض کر دوں کہ دوسرا جو پالیسی کا مطلب ہے, دوسری جو پالیسی بنائی گئی وہ کرکٹ کا میدان ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتا تو یو کین ایکسپٹ نہیں کر سکتے, آپ کی چوائس ہے. آپ جو دوسری پالیسی بنائی گئی وہ کرکٹ کا میدان. آج کرکٹ کو اتنی ڈیولپمنٹ کیوں کی جا رہی ہے, اتنا کرکٹ کو کیوں ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے جو ہے انسان کا وقت برباد ہوتا ہے, انسان کا وقت برباد ہوتا ہے. انسان جس مقصد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کا مقصد اسے کامیاب ہونے کی, یہ حرکتیں, یہ پالیسیاں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. یہ کرکٹ کے میدان میں آج ہمارے نوجوان بہت سارے لوگ کرکٹ کے میدان میں اتنے منجمد ہوتے جا رہے ہیں, اتنا منہمک ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم گھنٹوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہونا چاہتے, ذکر اللہ سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے منہ میں پان بھی نہ چباؤ. کیا؟ پان بھی نہ چباؤ. کیوں؟ جب تک آپ کے منہ میں پان رہے گا آپ کا منہ خالی نہیں ہوگا, آپ ذکر اللہ سے دور رہیں گے. حالانکہ یہ
बड़ी बात नहीं है, गौर और फिक्र की छोटी बात है। ये इतनी छोटी बात है कि जब एक पान खाने से सूफिया ने, औलिया ने, बुजुर्गान दीन ने, उलमा ने जब ये मना किया है कि पान खा, जब तक तुम्हारे मुंह में पान पीना रहेगा जिक्रुल्लाह से तुम दूर होते रहोगे। जब इतनी छोटी सी चीज से बुजुर्गान दीन ने, हमारे अकाबिर उलमा ने मना किया है, तो फिर ये हमारे 3-3 घंटे कहाँ जा रहे हैं? 3-3 घंटे क्रिकेट में लगाए हुए। रमजान जैसा महीना आया लेकिन आईपीएल में हमारे बच्चे गुजर गए। ना हमारे इबादतों का ख्याल रहा, ना तरावी का ख्याल रहा, ना किसी और चीज का ख्याल रहा। ऐसे मुंतमिल हो गए, ऐसे उसमें मुनहमिक हो गए कि ना हमारे घर का ख्याल रहा, ना हमारी दौलत का ख्याल रहा, बल्कि दौलत को तो ऐसे लुटाए जैसे माँ की बीमारी पर लुटाते। आज हमारे बच्चों के पास खिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, वही पैसे अगर इमाम को 500 रुपए बढ़ के देने के लिए दिल नहीं होता, लेकिन क्रिकेट में जुआ खेल के हाथ जाते हैं। मैंने एक अभी खबर सुनी कि एक मेरी उम्र का बच्चा बैठे बैठे क्रिकेट में ऐसा शर्त लगाया कि 2.5 करोड़ रुपए 3 घंटे के अंदर, 2.5 करोड़ रुपए किसकी बाप की जागीर है? 2.5 करोड़ रुपए एकदम 3 घंटे के अंदर हार गया। अगर उसमें से कुछ हिस्सा तूने अल्लाह की राह में खर्च की होती तो हजरत आयशा की हदीस क्या तुझे याद नहीं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ आयशा तुमने क्या बकरा ज़ुबह किया है? तो हजरत आयशा ने फरमाया कि हाँ ज़ुबह किया है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैं इतना रख लिया, मैंने गोश्त के हिस्से को मैंने इतना रख लिया और बाकी का इसमें से कुछ हिस्सा मैंने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो तुमने खैरात किया है वो बचा हुआ है, जो तुम रखी हो ये खत्म होने वाला। अल्लाह की राह में जो खर्च करती हो वो तुम्हारी जिंदगी के बाद दुनिया आखिरत में भी कामयाब होगा, कामयाबी देगा और तुम्हें नजात दिलाएगा। जो तुम खाने के लिए खुद के लिए रखा है ये तुम्हारे लिए खत्म होने वाला। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, ये क्रिकेट का मैदान के जरिए हमारे नौजवानों के जहनों को वक्त की बर्बादी की तरफ लगाया जा रहा है ताकि नौजवान आगे कदम आगे उठाने की नौबत ना आए। क्योंकि अगर नौजवानों का जहन इसमें मुंतशिर कर दिया जाए तो फिर नौजवान डॉक्टर बनेगा नहीं, इंजीनियर बनेगा नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं बनेगा। आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में आज हमारे पास बड़े बड़े लीडर्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नौजवान इंडस्ट आज इन चीजों में मुलविस हुए हैं। आज इन चीजों की वजह से हमारे नौजवान कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे नौजवानों के अंदर एजुकेशन अच्छा है, हमारे पॉलिसी अच्छे हैं, लेकिन माहिर क्यों नहीं बन रहा है? क्यों? इसलिए कि कोई चाहता नहीं है वहां जाने। चाहता भी है तो ये चीजें हमारे अंदर आकर उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तीसरी बात आकर अपनी बात को खत्म करता हूं। तीसरी बात जो है फाइनेंशियल तरीके से किसी भी तरीके से मजबूर किया जाए, कमजोर कर दिया जाए। इंसान मुसलमान को, खासकर मुसलमानों को फाइनेंशियली तौर पर जितना कमजोर किया जाएगा उतना हम कामयाब होंगे, ये उनकी पॉलिसी। तो आप ये 3 चीजों को देखें। आज हमारे पास दौलत में हमारे मुसलमान है तो चंद चेंज आए कि कुछ है, लेकिन आज दूसरे लोगों की जो पॉलिसियां जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे लोगों की पॉलिसियां नहीं बल्कि मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। ये जो बिजनेस की पॉलिसियां हैं, आज हमारे मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बिजनेस में बहुत पीछे हुए। हमारे पास बिजनेस नहीं है। आज मैं MBA करता हूं तो मेरी सोच ये है कि मैं किसी के पास जाकर नौकरी करूं। दैट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि अगर आप 10 साल की भी नौकरी करेंगे, आप किसी MNC कंपनी में अगर 10 साल की कंपनी में काम करेंगे तो आपको 10 साल की मेहनत आना, आपको निचोड़ कर सिर्फ 10 साल की मेहनत दी जाएगी। आपको 10 साल का पैसा दिया जाएगा, आपको उससे डबल पैसा काम लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही आपका दिमाग, आपका इस्तेमाल, जहन, आपका इल्म अगर किसी बिजनेस में लगाते हैं तो फिर आप इस मुकाम पर जाएंगे कि आप 10 साल पहले एक गुलाम बनकर काम कर रहे थे, 10 साल के बाद आप एक ओनर बन जाएंगे। एक छोटा सा वाकया मैं इसके जिम्मन में सुना देता हूं। एक MNC कंपनी के पास जो है एक समोसा बेचने वाला था। समोसा बेचने वाला, उसके पास एक मैनेजर आया, आकर कहने लगा
کہ کیا آپ نے کچھ ڈگری حاصل کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ڈگری حاصل کی. اس کے بچے بھی ساتھ میں تھے, اس سموسے بیچنے والے کے بچے بھی ساتھ میں تھے. تو پھر اس کے بچوں سے کہا کہ یہ بچے بھی کچھ بڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بچے بھی ڈگری کیے ہوئے ہیں. تو پھر وہ مینیجر پریشان ہو کے تم پاگل ہے, اتنی اچھی ڈگریاں بچوں کے پاس ہے, تم کمپنی میں بھیجنے کے بجائے تم یہاں پر پڑھا کے بچے کاروبار لگائے ہوئے. تو اس نے کہا کہ صاحب آج آپ ڈگری کر کے بھی وہاں پر نوکر بنے ہوئے ہیں, آج میرے بچے ڈگری کر کے بھی اپنے آپ میں اونر بنے ہوئے ہیں. وہی 10 سال کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ مینیجر کہتا ہے کہ میں جب جس 10 سال کے پہلے جس آدمی سے ملا تھا وہ آدمی آج بڑے شو روم کا مالک بنا ہوا ہے, آج ایک بڑا بزنس مین بنا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کا بزنس بنایا ہوا تھا, خود کی ایک اس کے اندر صلاحیت پیدا کیا ہوا تھا. یہ آپ کو ڈگری حاصل کرنا یہ آپ کے لیے نوکری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ ڈگری کماؤ, علم حاصل کرو اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے لیے. بزنس بناؤ تاکہ آپ اپنی گروتھ کر سکو. اس لیے میں نوجوانوں سے, خاص کر میرے نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ڈگری حاصل کریں, بہت اچھی بات ہے. آپ نوکریاں بھی کریں, ایسا نہ کہ ہر کوئی ڈگری کر کے پیچھے چلے جائے, بزنس میں چلے جائے, ہر کوئی اپنا باپ کا کاروبار دیکھے. نہیں, بلکہ آپ خود کا کریشن آپ اپنے اندر پیدا کرو. جتنا آپ کے اندر کا کریشن بنے گا تو پھر آپ یقین جانیے آپ وقت کے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار, آپ وقت کے بڑے مالک ہیں, وقت کے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے دولت مند ہیں. تو بہرحال میں آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمان آج ابتلی کا شکار ہم ان 3 چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے آج انحطاط کی طرف ہمارا زوال ہوتے جا رہا ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کی جو کمیٹیاں ہیں, نوجوان نسلوں کی جو تنظیمیں ہیں اور ہمارے جماعتیں ہیں, اگر ان چیزوں کی طرف توجہ دیں, خاص کر بچوں کو فونوں سے دور رکھیں. ماں باپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ماں باپ کے لیے درس یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سلائیں. اگر آپ اپنے ساتھ نہیں سلاتے ہیں تو آپ کھلے کمرے میں سلائیں, ہر بچے کو ایک کمرہ دے کر نہ سلائیں اللہ کے واسطے. کیونکہ آپ کے بچے کمرے میں جا رہے ہیں, کس سے ویڈیو کال پر کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم. آج اتنا عام فحش ہوئی, اتنا فحش حرکتیں اتنی عام ہوتے جا رہی ہیں. باپ نمازی ہے, حاجی ہے, باپ بڑا سخی ہے, لوگوں کے سامنے اس کی بڑی عزت ہے, لیکن اس کی بیٹی غیر مسلموں کے ساتھ چلے جا رہی ہے. باپ کا کیا حال ہے بتاؤ. اس کی عزت کمائی ہوئی سالوں کی عزت کہاں چلے گئی. ایک لمحے بھر میں اس کی بیٹی نے پوری عزت کو برباد کر دی. اس کی ایک لمحے میں اس کے بچوں نے پوری اس کی حیثیت کو ختم کر دی ہے. بہرحال آپ بچے غلطی کرنے پر افسوس نہ کریں, غلطی کرنے سے پہلے آپ احساس کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے غلطی کر جائیں. اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو سدھاریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کا پیروکار بنے اور خدا اور رسول کے فرامین کے مطابق عمل کر سکے. اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال, وقت کی معذرت, زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے, معذرت کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہماری ذمہ داریاں سمجھنے کی اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس میں بولنے میں, سننے میں اگر کچھ لفظ سہون, اگر سرزد خطائیں سرزد ہو گئی ہو تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین طه ویاسین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ.